نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی علامات صغریٰ یعنی وہ علامات جو پہلے واقع ہوں گے اور علامات کبریٰ جو ہے نا وہ بعد میں آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت اور اس کے وفات جو ہے نا یہ قیامت کی پہلی علامت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفا میں قیامت کی پہلی ہواؤں کے جھونکوں میں سے بھیجا گیا ہوں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قیامت کی سب سے پہلی علامت ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کی سب سے پہلی علامت خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شان کے ساتھ مبعوث فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی مبعوث نہ ہوگا۔ اسی طرح آپ نے وصال مبارک کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی کہ وہ قرب قیامت کی پہلی علامت ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عوف بن مالک سے ارشاد فرمایا کہ 6 باتوں کو قیامت سے پہلے شمار کر لو: میری موت، پھر بیت المقدس کی فتح، پھر موتان جانوروں پہ پھیلنے والی موت کی لہر جو مری ہی کہتے ہیں، جو تم میں سے لوگوں کو اس طرح موت کے منہ لے لے گا جیسے بکریوں میں پھیلنے والی بیماری عقاس، جسے دیکھتے ہی دیکھتے لاتعداد بکریاں آنن فانا مر جاتی ہیں۔ پھر مال کی بہتات فراوانی ہوگی، حتیٰ کہ ایک شخص کو خود دینار دینا جائیں گے اور وہ پھر بھی ناراض رہے گا۔ 100 دینار دیے جائیں گے پھر بھی وہ ناراض رہے گا۔ پھر تمہارے اور رومیوں کے درمیان فتنہ یعنی جنگ ہوگی، پر وہ تمہارے ساتھ آتشگنی کریں گے۔ وہ 80 جنڈوں تلے تمہارے پاس جنگ کرنے آئیں گے اور ہر جنے تلے 12,000 جنگ جو ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مصیبت عظمیٰ تھی، جسے صحابہ کرام کے آگے دنیا کے اندھیرے کر دیا۔ ایسی مصیبت سے مسلمانوں کو نہ پہلے کبھی واسطہ پڑا اور نہ بعد میں کبھی واسطہ پڑے گا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مدینہ میں قدم رکھا، مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی، اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال ہوا، حادثہ فاجعہ روح فرساں واقعہ مدینہ کی ہر شے کو اندھیرا کر دیا۔ ابھی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر مٹی ڈال کر ہاتھ جھاڑے بھی نہ تھے کہ ہم نے اپنے دلوں کو بدلا ہوا پایا اور اس کی تدفین میں شریک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سب سے پہلی سب سے بڑا نقصان آسمان سے رب تعالیٰ کی وحی اترنے کا مبارک ترین سلسلہ قیامت تک کے لیے منقطع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ہی فتنوں کا ظہور کا آغاز ہوا۔ قبائل عرب کے ارتداد کی ہلاکتیں ان آفرین وادی میں قدم رکھا، اسلام کی جو کو گردنوں سے اتار دیا اور رب تعالیٰ کی شریعت کے آگے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داغ مفارقت کو مسلمانوں کی زندگی کا سب سے بڑا حادثہ اور سب سے بڑی مصیبت قرار دیا گیا۔ عطا بن رباح رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ اپنی مصیبت میں مجھے یعنی میری وفات کی مصیبت کو یاد کر لے، وہ سب سے بڑی مصیبت